अस्सलाम वालेकुम। मैं हनीफ मोहम्मद प्रोग्राम जस्तुजू विद हेल्दी लाइफ स्टाइल में आपकी खिदमत में हाजिर। आपको तो पता ही है कि डॉक्टर शबाना नाज जी और डॉक्टर नसरुल्लाह राना हमारे साथ हमेशा के लिए जब तक ये प्रोग्राम इंशाल्लाह चलता रहेगा वो जुड़े रहेंगे और वो भी मौजूद हैं। लेकिन आज एक हमारे लिए बड़ी एक अच्छी बात हुई है, इसका क्रेडिट डॉक्टर शबाना जी को और डॉक्टर नसरुल्लाह राना साहब को जाता है। इन्होंने एक स्पेशल गेस्ट अरेंज किया आज के प्रोग्राम के लिए। रियली इंशाअल्लाह ताला आपको भी मज़ा आएगा, बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि ये है हाफिज़ डॉक्टर महद अली फ्रॉम मुल्तान, 21 साल, और इंशाअल्लाह ताला 4-5 महीनों में ये MBBS डॉक्टर बन जाएंगे, है ना बात। तो ऐसी देखिए, ऐसे बच्चे, ऐसे हमारे होनहार यूथ, रियली जितना हम फ़ख्र करें कम है। ये अल्लाह की तारीफ़ है, इनके पेरेंट्स की तरबियत है। हाफिज़ भी हैं और डॉक्टर भी हैं और नात ख्वां भी हैं, और मतलब ये तो प्रोग्राम में और कुछ पता चलता रहेगा आपको। और ये बताएंगे मुल्तान के बारे में कि क्या कैसे क्या होता है वहाँ पे, क्या हालात हैं, क्या डेवलपमेंट है और क्या डिफरेंस है। मतलब शहरों की बात नहीं कर रहा मैं, लोगों की बात नहीं कर रहा, वो तो हम एक ही है माशाअल्लाह। लेकिन वहाँ के तालीमी मेयार में और यहाँ ये जो थोड़े 8-10 दिन रुके हैं, तो यहाँ इन्होंने क्या महसूस किया, इसके बारे में बात करेंगे इंशाअल्लाह ताला। पहले मैं ज़रा हमारे डॉक्टर से बात कर लूँ, इससे पहले कि वो वैसे तो देख रही हैं डॉक्टर शबाना जी मुझे बार बार। अस्सलाम, कैसी हैं डॉक्टर साहब? वालेकुम सलाम, मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। आप सुनाएं? माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। बहुत स्पेशल गेस्ट, थैंक यू वेरी मच। वेलकम टू अवर शो भी हमारे डॉक्टर महद, थैंक यू सो मच फॉर इनविटेशन। अभी बात करता हूँ बेटा, मैं आपसे ज़रा से इनसे बात कर लूँ, नहीं ये फिर सारी बातें ये तो सर अस्सलाम वालेकुम। सर वालेकुम सलाम। और जैसे कि हम लोग अक्सर कहते हैं, वीनस टीवी पे आप प्रोग्राम देख रहे हैं रात 9 बजे, और आप हमारे साथ जुड़ जाते हैं। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि तारुफ़ कराया जैसे डॉक्टर हाफिज़ महद अली का, और मुल्तान से तशरीफ़ लाए हैं, हमारे स्पेशल गेस्ट हैं। और वीनस टीवी और का हम थैंक्स कहेंगे, क्योंकि वीनस टीवी की तमाम इंतज़ामिया और बहुत हमें सपोर्ट करती है, स्पेशली हनीफ मोहम्मद जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं तकरीबन 4-5 साल से। और ये प्रोग्राम बहुत पॉपुलर है, क्योंकि आप लोग देखते हैं, सुनते हैं और इसको लाइक भी करते हैं। तो अब तो डॉक्टर हाफिज़ महद अली जो हैं, यकीनन इनका एक ग्रुप है और वो उसमें भी शेयर करेंगे, तो यकीनन इसकी व्यूवरशिप और आएगी और मुल्तान तक आएगी। और हाफिज़ सारी बात कर रहा हूँ साहब, अल्लाह का शुक्र है पूरे पाकिस्तान में है, और ये ऑनर है हमारे लिए। चले ये आए हैं तो और ज़्यादा बेहतरी आएगी। बिल्कुल बिल्कुल, बस बेहतरी तो आ ही रही है ना, मुल्क में भी आ रही है, हमारे प्रोग्राम में भी आ रही है। बिल्कुल सही बात। अब मैं थोड़ा सा चला जाऊँ हमारे मेहमान की तरफ। सलाम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? सॉरी हाफिज़ साहब। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे शो पर इनवाइट किया। अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने बैठा हूँ, बहुत अच्छा हूँ। नहीं हाफिज़ साहब, ये बताएं कि माशाल्लाह 21 साल की उम्र में इतनी सारी अचीवमेंट्स, तो मतलब क्या प्रोग्राम किया आपका? बस जब आपके अंदर शौक़ होता है और आपके अंदर टैलेंट होता है, तो मुझे लगता है कि उसे आप मैक्सिमम यूटिलाइज़ करें। और अल्लाह ताला तो हर इंसान को अपॉर्चुनिटीज़ देता है इस दुनिया के अंदर। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उन अपॉर्चुनिटीज़ को कितना यूटिलाइज़ करके कितना आगे बढ़ रहे हैं। देखिए आप माशाल्लाह हाफिज़ हैं, डॉक्टर हैं, नात ख्वां हैं, और अपनी यूनिवर्सिटी में आपने बताया कि आपने ड्रामे भी किए हैं। हाँ जी, ज़िंदगी में तो करेंगे आप, अभी तो सब ठीक नहीं, ठीक है ना। एक बात बताएं मुझे आप, यानी डॉक्टर बनने के बाद कोई आपके जहन में कोई है सोच कि मैंने इसमें स्पेशलाइजेशन करना है, या नॉर्मल फिजिशियन, या उसके बनने के बाद आप क्या करेंगे हम पेशेंट्स के साथ? यस सर, मेरा इरादा अभी तो इंशाल्लाह यही है कि मैं मेडिसिन और मेडिसिन अलाइड के अंदर जाऊंगा, एज अ फिजिशियन काम करूंगा। और सबसे पहले अपना मुल्क है जहाँ से हम पढ़ रहे हैं, जो हमें ये सब कुछ दे रहा है, तो हमारा पहला फ़र्ज़ ये बनता है कि हम अपने मुल्क को सर्व करें मैक्सिमम। अगर बाहर जाऊंगा भी सही, तो मैक्सिमम वहाँ से डिग्रीज़ लूँगा, वहाँ से एक्सपीरियंस गेन करूँगा, लेकिन वो भी अपने मुल्क के फ़ायदे के लिए ही होगा इंशाल्लाह। तो पहली कोशिश ये कि सबसे पहले अपना मुल्क। माशाल्लाह बेटा, बिल्कुल ऐसा ही है, यही है हमारी यूथ। और देखिए यही है आने वाले हमारे लीडर्स। तो खुदा के वास्ते इनको कुछ ना कहा जाए, खुदा के वास्ते, क्योंकि देखें जो हाल है वो हम सबके सामने है। लेकिन जिस तरह से अब कोशिशें की जा रही है इन यूथ्स के थ्रू, तो ना पूछा आप। देखिए 21 साल की उम्र में MBBS डॉक्टरेट, हाफिज़, और क्या चाहिए। ऐसे कई हैं अल्हम्दुलिल्लाह, एंड इज फ्रॉम मुल्तान।
चले कराची का तो ये तो बहुत ही बड़ा शहर है, यहाँ तो कई हैं, लेकिन मुल्तान से और फिर जो कि इनकी मुलाकात हुई डॉक्टर साहब से और डॉक्टर साहिबा से, तो इन्होंने कहा कि इनको बुलाया जाए, इनको बुला के हम मज़ीद बात करेंगे इनसे। तो डॉक्टर साहिबा आप बताएं कि आपसे इनकी जब मुलाकात हुई तो आपको कैसा लगा कि मतलब इज़न्ट ही वेरी यंग? जी बिल्कुल, असल में कोई चीज़ अपील करती है जब भी हमने इनको या, यहाँ बुलाया। और जैसा कि आपको पता है कि कहते हैं ना, 2-4 से दुनिया वाकिफ़ है, गुमनाम ना जाने कितने हैं। तो इसी तरह से बहुत सारे ऐसे हमारे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट हमारे पाकिस्तानी हैं। हम लोग सिर्फ फोकस कर रहे होते हैं कि कराची में या बड़े बड़े शहरों में जो लोग रहते हैं, हम उनको फोकस करके और उनको बड़ा सामने ला रहे होते हैं, लेकिन इतना बड़ा टैलेंट हमारे पास बड़ी में, ये एक तो मैं वही मैं कह रही हूँ 2-4 हमें नज़र आते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको अभी हम देख रहे हैं, ढूंढ रहे हैं। इसीलिए हमारा प्रोग्राम एक प्लेटफॉर्म हमने दिया है ऐसे स्टूडेंट्स के लिए। और स्पेशली ये तो एक डॉक्टर हैं, और डॉक्टर होने के बाद अमूमन देखें आप हनी साहब, ये होता है कि हम अगर डॉक्टर बन रहे हैं, डॉक्टर के सर पे कुछ सींग निकल आते हैं, लोग हैरान होते हैं, भाई डॉक्टर है तो वो पढ़ेगा और वो प्रैक्टिस करेगा और उसने कुछ और नहीं करना। लेकिन आप ये देखिए, आज का जो बच्चा है वो मल्टी टैलेंटेड है, उसके अंदर हर काम करने की सलाहियत है। आप देखें दीन की भी तालीम है माशाल्लाह से, अभी आप देखें इनसे बात करेंगे, हाफिज़ कुरान भी हैं, उसके अलावा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी हैं। फिर आप ये देखें मीडिया में अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जी। सबसे बड़ी बात ये नहीं होती कि आपके अंदर क्या है, आप उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं आगे। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है। यही चीज़ें मैंने इनमें नोट की, तो मैंने कहा कि हमारे पाकिस्तान के एक अच्छा ब्रिलियंट टैलेंट है, आप सब लोगों से भी उसकी मुलाकात कराई जाए। जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल ऐसा ही है। और इसका क्रेडिट मैं क्या, हम सब जानते हैं कि पेरेंट्स को, वालदेन को, इसलिए हमेशा वालदेन की तरफ ज़्यादा फोकस करते हैं। तो देखिए इसका क्रेडिट पूरे का पूरा इनके वालदेन को जाता है, और हम इनका फ़र्ज़ है कि रिटर्न करें अपने मुल्क को भी, अपने वालदेन की भी किए को इज़्ज़त के साथ, प्यार के साथ, मोहब्बत के साथ। यानी आई इज़ वेरी एजुकेटेड, हमें इनको ये चीज़ें समझाने की ज़रूरत नहीं है। हमारे बच्चे बहुत समझदार हो गए और माशाअल्लाह अब सब कुछ जानते हैं, जानकारी आ गई है, अवेयरनेस आ गई है। तो अब मुश्किल है कुछ गड़बड़ करना। डॉक्टर साहब ने तो कर ली होगी। डॉक्टर साहब सर आज आप कुछ बड़े मतलब थोड़े से वो लग रहे हैं, मतलब क्यों आखिर, मतलब डॉक्टर साहब से थक गए बोल के सुबह, तो एक और शो करके आए। माशाअल्लाह, हाँ एक शो करके आ रहे हैं, माशाअल्लाह माशाअल्लाह भी, क्या बात है। ये शो तो हम करते रहते हैं, लेकिन हम कहाँ शो नहीं कर सकते, वो ये प्लेटफॉर्म हम अपने आप को शो नहीं कर सकते, हम छुपे छुपे अंदाज। बात यह है कि हमारे यहाँ बच्चे जो हैं वो उनकी तरबियत, आपने ठीक कहा कि माँ बाप पे बहुत मुनहसर है। माँ बाप उनकी बॉडी लैंग्वेज से समझ जाते हैं कि बच्चे को क्या तकलीफ़ है, क्या उसके साथ प्रॉब्लम चल रही है। अगर माँ बाप उसकी तकलीफ़ को नहीं जानेंगे तो पता कैसे चलेगा। माँ जो है वो ऐसा घर का एक फ़र्द है जो बच्चों की शुरू से लेके परवरिश करती है, और उसकी पूरी बॉडी लैंग्वेज, जैसे कि आपने याद होगा कि हमने अक्सर प्रोग्राम में कहा कि अगर बच्चा शुरू में ख़राब हो रहा है तो इसमें भी माँ का ही अमल दखल है। अगर वो डरती है शायद इस वजह से, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं वो डरती इसलिए हैं कि अगर बच्चे के बारे में बाप को बताऊंगी तो हो सकता है कोई झगड़ा ना हो जाए, कोई फसाद ना हो जाए, हो सकता है कोई पिटाई ना हो जाए, डांट डपट ना हो जाए, बच्चे को कोई नुकसान ना हो जाए। लेकिन उस वक्त की सख्ती आपके बच्चे को परवान चढ़ा सकती है। अगर गलत हाथों में बच्चा जा रहा है, उसकी बॉडी लैंग्वेज से पता चल जाता है, उसकी परवरिश आपने करनी है और उसको आगे बढ़ाना है। अगर किसी वजह से कोई प्रॉब्लम चल रही है तो आप और हस्बैंड के साथ शेयर करें, और बच्चे की अगर कोई गलत रास्ते पे किसी वजह से डिस्टर्ब भी है बच्चा, तो बच्चे की जब आप बच्चे से बात करते हैं तो आप पहचान जाते हैं कि कहीं तो है गड़बड़, तो आप उस गड़बड़ को दूर करने के लिए आपने बच्चे के करीब होना होता है। बातों बातों में आपको पता चलता है कि बच्चे को क्या कन्फ्यूजन है, क्या प्रॉब्लम है, तो उसको दूर करने की कोशिश कीजिए। और फिर जब आप दूर करेंगे तो ऐसे टैलेंट सामने आते हैं। तो ऐसे टैलेंट के लिए मेहनत तो है ही है, लेकिन आपका साथ जोड़ना भी बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सर, क्या बात है। देखिए हर प्रोग्राम में तकरीबन हमने बात की है पेरेंट्स के बारे में। देखिए माँ बाप से बढ़कर दुनिया में कोई हस्तियाँ है ही नहीं। कुछ भी कर लें, कुछ भी कहते हैं आप, फेसबुक पे जो फ्रेंड्स बन जाते हैं आप समझते हैं कि वो बस वही है हमारे लिए, या ऐसा कुछ भी नहीं है। माँ बाप से बढ़कर कुछ भी नहीं है। और माँ बाप से शेयरिंग करें आप अपने बारे में, उनके साथ जुड़े रहें, उनके साथ बैठे रहें, और माँ बाप का ही फ़र्ज़ है। और डॉक्टर साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि चूँकि माँ रहती है तो हर वक्त घर में, तो उनको पता चल जाता है माँ को, माँ है वो, माँ है वो।
پتہ چل جاتا ہے. جب پتہ چلے تو فوراً اس کے بارے میں بات کی جائے اپنے بچوں سے اور ان کو چھوڑا نہ جائے, نظر رکھی جائے. اچھا حافظ صاحب, آپ پہلے بھی کراچی آئے ہوں گے یا فرسٹ ٹرپ ہے آپ کا یہ؟ سر پہلے بھی آیا ہوں. اچھا ماشاء اللہ. سر تو آپ یہ بتائیں کہ ملتان میں آئی مین نیچرلی وہاں آپ نے یہ ڈگری حاصل کی, وہاں سے کیا آپ نے حاصل ماشاء اللہ, تو وہاں کیسا رہا آپ کا ایکسپیرینس؟ کیونکہ دیکھیں کچھ بھی ہم جب حاصل کرنے لگتے ہیں اور جب اوور اسمارٹ ہوتے ہیں تو کچھ بڑے جیلس لوگ ہو جاتے ہیں, بڑی چیزیں آتی ہیں سامنے, مطلب ہم اور آپ بیان بھی نہیں کر سکتے. ایسا ہی ہے نا بیٹا؟ تو یہ بتائیں کہ کیسا رہا آپ کا یہ سفر؟ تب اب تک تو بن گئے آلموسٹ ڈاکٹر نا. جی سر, جب بچے کا انٹری ٹیسٹ کلیئر ہوتا ہے, جب ایف ایس سی ایک بہت چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے, 16-17 سال کا عمومی طور پر, تو اگر اتنے چھوٹے بچہ جب اتنی بڑی اچیومنٹ لیتا ہے, اس کا انٹری ٹیسٹ کلیئر ہوتا ہے اور اس کی کسی میڈیکل کالج میں سلیکشن ہوتی ہے, تو اس ٹائم ظاہری سی بات ہے کہ بہت سارے لوگ اسے جیلس بھی ہوتے ہیں, بہت سارے لوگ اسے اپریشیٹ بھی کرتے ہیں. جو آپ کے ساتھ اصل طور پر جو آپ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں, اس طرح کے موقع پر پتہ چلتا ہے کہ کون آپ کے ساتھ کھڑا ہے اور کون آپ سے جیلس ہو رہا ہے. تو اس کے اندر میرے خیال میں بچے کو خود بھی یہ سمجھنا چاہیے, میں بھی یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اگر آپ سے کوئی جیلس بھی ہو رہا ہے تو اس کا آپ کے اچیومنٹ کے اوپر تو کوئی فرق نہیں پڑ رہا نا. جو کچھ آپ اچیو کر رہے ہیں, جو کچھ آپ کر رہے ہیں, اس کا ڈائریکٹلی تو اس کے اوپر کوئی افیکٹ نہیں پڑ رہا. تو میرے خیال میں پھر اس طرح کے لوگوں کو اگنور کرنا چاہیے اور آگے بڑھنا چاہیے. تو اس سے انسان بہت, اگر جتنا آپ پازیٹیو رہیں گے اتنا آپ آگے بڑھتے جائیں گے. تو میں اسی اس پرنسپل کے اوپر عمل کرتا ہوں. ویری گڈ, ویری گڈ, ماشاء اللہ. دیکھیں حنیف صاحب, ہم یہ بات کرتے ہیں آج کا جو بچہ ہے وہ بہت ٹیلنٹڈ ہے. ہم جو پہلے جو پرانی جنریشن ہے وہ بڑی کنفیوز ہو جاتی تھی کہ کسی نے کچھ کہہ دیا آپ ڈپریشن میں چلے گئے, انزائٹی میں. لیکن آج کل کے بچے منافق نہیں ہیں, فیس کرنا جانتے ہیں دنیا کو. یہ سب سے بڑی بات ہے. اس سے بڑھ کر دیکھیں ایک بات ہے, ایک فوکس ہوتا ہے. ان کا فوکس تھا, ٹھیک ہے, وہ تو ہر فیلڈ میں آپ کو پتا ہے نا, جیلسی تو رہتی ہے, بٹ نو پرابلم. آپ نے قبلہ صحیح رکھ کے کام کرتے رہے. لیکن جب آپ نے مطلب ماشاءاللہ کلیئر کیا, اور مطلب اس وقت آپ کے پیرنٹس کا کیا حال تھا؟ سر میرے خیال میں جب کوئی انسان کچھ بھی اچیو کرتا ہے تو اس سے بھی زیادہ اس کے پیرنٹس اس کے لیے خوش ہوتے ہیں. جی بالکل, کیونکہ جو کچھ ہم ہیں پیچھے تو ان کی سپورٹ ہے نا. نو ڈاؤٹ. انہوں نے ہمیں پیدا کیا ہے, پروان چڑھایا ہے, اتنی ایجوکیشن دی ہے, اور اتنے سیکریفائسز ہوتے ہیں پیرنٹس کے جو ہمیں بھی نہیں پتہ ہوتا ہے کہ وہ ان دا بیک کتنے سیکریفائس کر کے ہمیں یہاں تک پہنچا رہے ہیں. تو اس طرح کے موقع پر آف کورس سی بات ہے, پیرنٹس ہم سے بھی زیادہ خوش ہوتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ یہ ہم سے بھی آگے بڑھیں. دنیا میں ایک واحد رشتہ پیرنٹس کا ہے جو چاہتے ہیں کہ ہم سے بھی آگے بڑھیں. نیچرلی بیٹا, آپ نیچرلی دیکھیں, بہن بھائی بھی اپنی جگہ ہیں, لیکن ماں باپ ہوتے ہیں. دیکھیں کتنا اچھا میسج جا رہا ہے, پلیز کو نوٹ کریں آپ, اسپیشلی ہمارے بچے. چھوڑ دیں دنیا کو, کیا کرنا ہے. وہ یہ کہ ہم تو یہ کہتے کہ بوڑھے ہو گئے کہ دنیا کیا کہے گی, لیکن پلیز اب آپ مت کہیے گا کہ دنیا کیا کہے گی. اب یہ کہ ہم کیا کہیں گے یہ سنیں آپ, مطلب یہ کیا کہیں گے ہم نہیں. تو سب کیا ہوا, خیریت تو ہے؟ آپ میری طرف آ گئے. یس سر, کیوں؟ میں نے کہا ڈاکٹر صاحبہ سے کیا تو بہت بولتی ہیں ویسے بھی, اگر ان کو موقع ملا نہیں, میرے خیال میں انہی سے پوچھ لیں, کیونکہ پھر میں بیچ میں بولوں گا تو کہیں گے رکتے نہیں ہیں, بولتے چلے جاتے ہیں. نہیں, میں اصل میں ایکچولی میں ایک چیز یہ بھی حنیف صاحب پوچھنا چاہ رہی تھی کہ جیسے اب یہ ہمارے یہاں آپ نے آئے دیکھے, آپ یہاں کراچی میں, سندھ میں آپ نے جو ہیلتھ ایشوز دیکھے جو ہمارے یہاں ہوتے ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا زیادہ تر کیا ہو رہے ہیں آج کل بھی آپ دیکھ رہے ہیں, وائرل انفیکشن ہے, کھانسی ہے, نزلہ ہے, ایبڈومنل پرابلمس ہیں, ڈائریا, وومیٹنگ, یہ ساری چیزیں. آپ کو کیا, آپ کے جو آپ ہاسپٹل میں ہیں, نشتر میڈیکل میں ہیں جی, نشتر میڈیکل میں جو ہاسپٹل میں پیشنٹس آتے ہیں وہاں بھی یہی کرائیٹیریا ہے یا وہاں تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے ریشیو اس کا؟ گڈ کویسچن. جی, سب سے پہلے جو گیسٹرو انٹسٹائنل پرابلمس جتنی بھی زیادہ تر جو ہوتی ہیں میرے خیال سے اور میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے بھی, وہ ڈائریکٹلی ہماری خوراک کے ساتھ ریلیٹ ہو رہے ہیں. ہم کیا کھا رہے ہیں اور کیا پی رہے ہیں. جو ہم پانی پیتے ہیں وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو بیسیکلی اگر ملتان کو اٹ سیلف دیکھا جائے تو ملتان کا جو زمینی پانی ہے وہ اچھا ہے, کراچی کی نسبت پانی اچھا ہے پڑا, اور میٹھا پانی ہے پڑا. تو ملتان کے جو رہائشی لوگ ہیں ان کے اندر یہ پرابلمز, ہم جو نشتر ہاسپٹل میں ہم جب پیشنٹ کی ہسٹری لیتے ہیں اور ان کے جو دیکھتے ہیں ایڈریس دیکھتے ہیں, تو جو ملتانی پیشنٹس ہوتے ہیں ان کے اندر یہ ڈائریا اور یہ جو پانی سے جو جتنی ڈیزیزز پیدا ہوتی ہیں وہ بنسبت کم ہوتی ہیں. اگر ہم لوئر پنجاب یا بیکورڈ ایریاز میں جائیں جہاں پر زمینی پانی یا انفلٹرڈ واٹر یوز ہوتا ہے.
اگر اس چیز کو ہم کراچی کے ساتھ کمپیئر کریں تو آپ کو پتہ ہے کہ کراچی کے اندر پانی کا ایشو بہت زیادہ ہے پڑا, بہت ساری ایک سوسائٹی ہے, سوسائٹی کا ایک بہت بڑا پورشن ہے جو صاف پانی سے محروم ہے. تو اور پھر کراچی میں ویسے بھی آبادی بھی زیادہ ہے, پر کیپیٹا اگر دیکھا جائے تو یہاں پر لوگ رہائش بہت زیادہ ہے پڑی. تو اگر پانی کا مسئلے کو حل کیا جائے تو کراچی میں بھی یہ ڈیزیز کم ہو جائیں گے, لیکن کمپیریٹیولی اگر ملتان کے ساتھ کمپیئر کیا جائے تو یہاں پر پانی سے پیدا ہونے والی ڈیزیز زیادہ ہیں. واہ, ویری گڈ, بہت اچھی بات ہے. پانی بیٹا, پانی ہمارے یہاں تو بارش آتی تو پانی بہت ہوتا ہے. اچھا, یہاں ایک معاف کیجیے گا, بریک کا وقت آ گیا ہے, میں کیا کروں, بڑی اچھی باتیں کر رہے ہیں آپ حافظ صاحب, ماشاء اللہ. تھینک یو سر. کرتے ہیں آپ سے اور بھی باتیں, تو ایک چھوٹے سے بریک کے بعد ہم آتے ہیں, کہیں جائیے گا مت پلیز. بات ہو رہی ہے حافظ صاحب سے, جو کہ ملتان سے تشریف لائے ہیں, اور آج کے ہمارے اس پروگرام کے ویری اسپیشل ینگ, ویری ینگ ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ ہماری یوتھ کو سلامت رکھے, کامیاب کرے, اور اسی طرح وہ, مطلب اسی طرح تو کیا مطلب, بہت بہتر طریقے سے پیارے ملک پاکستان کی خدمت کرے. اسٹارٹ تو لے لیا انہوں نے, آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں, 21 سال کے ڈاکٹر حافظ ماشاء اللہ, اور بہت ساری چیزیں ہیں ان میں. نعت خواں بھی ہیں, ہم ان سے نعت کی بھی ریکویسٹ کریں گے, لیکن تھوڑی سی اور باتیں کر لیں ان سے, اور ڈاکٹر صاحب سے بھی, کیونکہ ڈاکٹر صاحب میں چاہ رہا ہوں کہ یہ بھی کچھ بولیں, پوچھیں ان سے. ڈاکٹر صاحب, کوئی سوال آ رہا ہے آپ کے اندر نا, آپ مسکرا بھی رہے ہیں. نہیں, سوال تو بہت سارے ہیں, لیکن کیونکہ یہ ماشاء اللہ بالکل نہیں, اصل چیز یہ ہے, میں تھوڑی سی بچوں کے پوائنٹ آف ویو سے اویئرنیس دینا چاہوں گا, کیونکہ یہ بچے کسی نہ کسی ہرڈل سے گزر کے یہاں تک پہنچے ہیں. بہت ساری پرابلم فیس کی ہوں گی ان کے ماں باپ نے, انہوں نے خود بھی فیس کی ہوں گی. بہت ساری ایسی چیزیں ہوں گی جو لوگ ٹانگ کھینچتے ہوں گے, ان کی لیگ پولنگ کرتے ہوں گے, لیکن پھر بھی یہ آگے بڑھ گئے, اور الحمدللہ آگے بڑھتے چلے جائیں گے. لیکن آج کل ایک نشہ ہے جو چھوٹے بچوں میں بہت زیادہ عام ہے, وہ نکوٹین پاؤڈر ہے, ایک چھوٹی سی پڑیا. اگر آپ کسی بھی دوائی کا ڈھکنا کھولیں تو میڈیسنز میں ٹیبلٹ کے اندر ایک چھوٹی سی پڑیا ہوتی ہے, بالکل اتنی ہی بڑی پڑیا سمجھ لیجئے, جو اس کو ڈرائی رکھنے کے لیے ہوتی ہے تاکہ میڈیسنز آپس میں چپک نہ جائیں. تو اتنی چھوٹی سی پوڑیا آج کل نکوٹین کی پوڑیا ہے وہ اویلیبل ہے. وہ چھوٹے بچوں بہت زیادہ اس میں عام ہے, کیونکہ وہ سگریٹ کی طرح نہیں ہے, اور نکوٹین جو ہے وہ دانتوں کے نیچے یا مسوڑوں اور جیسے نسوار رکھی جاتی ہے اس طرح رکھتے ہیں بچے, اور یہ بہت زیادہ خطرناک ہے. ماں باپ کو, اسپیشلی ماں کو, بچوں کے بیگ ضرور چیک کرنے چاہیے, کیونکہ یہ پوڑیا اگر آپ کے گھر تک پہنچی ہے تو بچہ نہ صرف بیمار ہوگا, وہ آپ کو فوکس نظر نہیں آئے گا, کلاس میں فوکس نظر نہیں آئے گا. اور یہ اتنا خطرناک نشہ ہے, یہ ریسنٹلی آپ کو, یہ وہ نشہ ہے جو آپ کو پان شاپ پہ بھی ملے گا, آپ کو ڈیفرنٹ سٹورز پہ بھی ملے گا. تو حکومت کو سب سے زیادہ اس طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے. ہمارے جو بچے ہیں وہ نکوٹین کی چھوٹی سی پڑیا جیب میں رکھی ہوئی تو آپ کو نظر نہیں آئے گی, آپ کے بیگ میں رکھی ہے تو نظر نہیں آئے گی, آپ کو اس کی کوئی پتہ ہی نہیں چلے گا, اسمیل نہیں ہوگی, سگریٹ کی طرح اسمیل نہیں ہوگی. آپ بچے کلاس روم میں بیٹھا ہوا ہے تو اس نے اپنے دانتوں کے بیچ میں, مسوڑوں کے بیچ میں رکھ کے وہ پڑیا جو ہے اور مستقل یوز کر رہا ہے, تو 24 گھنٹے اگر وہ اس نشے میں, اس لت میں پڑ گیا تو آپ کا بچہ جو اس بہت ملٹی ٹیلنٹڈ ہو سکتا تھا وہ خدا نخواستہ ضائع ہو سکتا ہے. اور آپ نے بچوں کو بچانا ہے, اور اگر بچوں کو آپ نے بچا لیا, اس ایسے خطرناک سچویشن سے نکال دیا, تو یقین جانیں پھر حافظ, ڈاکٹر حافظ مہد علی جیسے ٹیلنٹڈ بچے پیدا ہوں گے. ٹیلنٹ بہت ہے پاکستان میں, لیکن آپ کو ان کو خطرناک سچویشن سے, ان کو موسمی حالات سے, ارد گرد کے گدوں سے آپ نے محفوظ رکھنا ہے. تو اللہ تعالیٰ پاکستان کے تمام بچوں کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے. جزاک اللہ سر, بہت اچھی جانکاری دی. دیکھیں یہ بڑی بات ہے, اور اس میں واقعی ماؤں کو اور تھوڑی تکلیف کرنی پڑے گی, بٹ نہیں ہو حافظ صاحب جیسے بچے وہ لانے کے لیے, بنانے کے لیے محنت تو ہوتی ہے, لیکن اگر بن جاتے ہیں تو حافظ صاحب ہوتے ہیں, اور اگر نہیں بن پاتے اور ان کی اگر
ان کے اوپر نظر نہ رکھی جائے تو خدا نخواستہ بہت برا ہو جاتا ہے. تو یہ بڑی اچھی بات ہے. خدا کے واسطے مائیں باپ بھی کر سکتے ہیں. ایسا نہیں کہ باپ آزاد ہو گئے, نہیں, پلیز اپنے آپ کو آزاد نہ سمجھیں. آپ کا فرض ہے کہ گھر میں آ کے اخبار لیا اور ٹی وی دیکھنا شروع کر دیا, یہ نہیں ہے باپ کا کام. باپ کا کام جب کام سے آئے تو فیملی ٹائم ہوتا ہے, اس میں فیملی کو, بچوں کو ٹائم دیں وہ, تاکہ ان کی اپنی بیگم بھی سمجھے کہ ٹھیک ہے ان کو بھی انٹرسٹ ہے ہم میں. صرف پیسہ کمانا, مطلب کتنا پیسہ کمائیں گے, کیا کریں گے آپ, تو ٹائم دیں آپ. مطلب افسوس ہوتا ہے کہ ہمارے جو والدین میں اسپیشلی والد تھوڑا سا ایزی ہو کے بیٹھ جاتے ہیں کہ میرا کام تھوڑی ہے, یہ تو ماں کا کام ہے. معاف کیجیے گا سر, یہ آپ کا بھی کام ہے. ڈاکٹر صاحبہ کیا کہتی ہیں آپ, یہ نہیں, ویسے کچھ مجھے پتہ چلا تھا پچھلے ایسا ہو رہا ہے, لیکن یہ نام اور یہ کیا کہتی ہیں اس کے بارے میں آپ؟ اس پہ تو میرے خیال ہے ہم نے کافی پروگرام بھی کیے ہیں جس میں ہم نے یہ کہا ہے کہ دیکھیں جو کام ماں کا ہے وہ ماں کر سکتی ہے, باپ کا کام ماں نہیں کر سکتی. بہت ضروری ہوتا ہے, اور اسپیشلی لڑکوں کے لیے کہ باپ کے کو بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بوائز جو ہیں وہ شیئر نہیں کر سکتے اپنی ماں کے ساتھ. تو اس کے لیے ضروری ہوتا ہے باپ ایک پروٹیکشن ہوتا ہے. میرا بیٹا ہے چھوٹا والا, وہ یہ کہتا ہے جب گاڑی اسے بھی چلانی آتی ہے, میں بھی ڈرائیو کرتی ہوں, تو وہ یہ کہتا ہے جب پاپا ساتھ ہوتے ہیں نا ہمیں ایسے لگتا ہے ہم سیف ہیں. تو یہ ایک احساس ہے جو باپ کا, یہ احساس باپ کو اپنا قائم رکھنا چاہیے. اچھا ایک اور چیز میں ڈسکس کروں گی حنیف صاحب. ایک چھوٹا سا وقفہ دینا چاہوں گا, وقفے کے بعد کنٹینیو کیجیے گا پلیز. یہاں ایک چھوٹا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد ہم آتے ہیں, پلیز کہیں جائیے گا مت. بات ہو رہی ہے آج ہمارے اسپیشل گیسٹ کے ساتھ, اور یہاں ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحبہ بھی, اور ڈاکٹر صاحب نے تو ایک بڑی اچھی جانکاری دی جس کو پلیز سیریس لیجیے گا, اسپیشلی مائیں لیکن باپ بھی. ڈاکٹر صاحبہ کچھ کنٹینیوٹی ہو رہی تھی, کچھ بات کر رہی تھی آپ. جی میں جو بات کر رہی تھی, آج کل جب ہم سوشل میڈیا اٹھا کے دیکھتے ہیں کچھ ایسی خبریں سننے کو اور دیکھنے کو مل رہی ہیں بے انتہا, کتنے مرڈرز ہو رہے ہیں, کتنے ابھی پچھلے دنوں. اچھا جو نئی جنریشن ہے میں نے یہ دیکھا ہے وہ بہت زیادہ کیئرلیس ہوتے جا رہے ہیں. کچھ ایسے ہیں ابھی کچھ دن پہلے, ابھی 4-5 دن پہلے بھی, ابھی میں آج دیکھ رہی تھی, اس مدر نے اتنی بہادر کوئی ڈاکٹر تھی, انہوں نے اپنے بیٹے کے دونوں کڈنی ڈونیٹ کیے SIUT میں, اور ان کا بیٹا جو ہے وہ میڈیکل اسٹوڈنٹ تھا فرسٹ ایئر کا, اور روڈ ایکسیڈنٹ میں جو ہے اس کی ڈیتھ ہو گئی. آپ اندازہ کریں کہ بچوں کو کتنی محنت سے ماں باپ جو ہے اس سٹیج تک لاتے ہیں, اور ایک ماں کے اوپر کیا گزرتی ہے جب بچے اس طرح. ان کے فادر بھی نہیں تھے, ان کے فادر بھی اکلوتا بیٹا تھا, اکلوتا بیٹا. اور اب آپ یہ دیکھیے کہ یہ چیزیں ہیں کہ جب آپ کو پیرنٹس نے اتنی محبت سے یہاں تک پہنچایا تو آپ کو ایکسٹرا جو ہے وہ اس کی ضرورت. اور بہت سارے آپ دیکھیں کتنی ڈیڈ باڈیز پڑی ہوئی مل رہی ہیں, غیرت کے نام پہ مار رہے ہیں کوئی قسم. تو یہ سارے جو ہے نا ہمارے جو بچے ہیں ان کو چاہیے کہ تھوڑا سا اس سائڈ پہ, آپ ان سے یہ پوچھنا چاہوں گی پنجاب سائڈ پہ آپ لوگ کیئرفل لائف گزاریں؟ نہیں, ون ویلنگ اسٹوڈنٹس میں خاص کر ینگسٹر میں ون ویلنگ کا شوق بہت ہے, جس کی وجہ سے ہیڈ انجریز بہت ہوتی ہیں. آپ یہ تو ہر شہر میں ہوتا ہے, ہاسپٹلز میں بھی اس طرح کی آپ نے سرجیکل وارڈز میں دیکھا ہوگا. تو یہ بتائیے کہ ینگسٹر میں یہ جو ون ویلنگ اور اس طرح کی چیزیں ہیں, یہ آپ نے کیا ایکسپیرینس کی, بتائیے ذرا اپنا. سر بیسیکلی اگر یہ اس چیز کو یا اس طرح کے جو اور بھی ایڈونچرس شوق جو ہوتے ہیں جو ینگسٹرز میں پائے جاتے ہیں, بیسیکلی میرے خیال میں لیک آف ایجوکیشن ہے کہ انہیں نا اس چیز کا پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اس سے کتنے خطرناک اثرات یا کتنے خطرناک اس کے آفٹر ایفیکٹس پیدا ہو سکتے ہیں ان کی صحت کے اوپر, ان کی فیملی کے اوپر. تو جب ہم تھوڑے سے پڑھے لکھے طبقے کی طرف جاتے ہیں یا میں اپنی کمیونٹی کی طرف دیکھتا ہوں تو وہاں پر لوگ بہت زیادہ, کیونکہ وہ اس چیز کو سمجھتے ہیں تو وہ میچورٹی کی طرف چلے جاتے ہیں. اور میڈیکل کالجز میں تو اس طرح سے میں نے کبھی بھی نہیں دیکھا اپنے میڈیکل کالج کے اندر. اور جو جن لڑکوں کو میں دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ وہ یہ کر رہے ہوتے ہیں, روڈز پر ہم اکثر اوقات دیکھتے ہیں, تو انہیں میں یہ سمجھتا ہوں اگر ان میں بھی یہ ایجوکیشن, انہیں یہ ایجوکیٹ کیا جائے کہ اس کے کتنے خطرات ہیں, اس کے کیا, اور اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے, اس کا کوئی بھی ہمارے پاس فائدہ نہیں ہے. ون ویلنگ اگر کر کے کوئی جا رہا ہے یا کوئی 4 ویل پر جا رہا ہے تو اس میں کوئی وہ نہیں ہے, تو یہ کر کے وہ اپنے لیے خطرہ مول لے رہے ہیں. تو اگر انہیں ایجوکیٹ کیا جائے, قوم کو, یوتھ کو ایجوکیٹ کیا جائے تو میرے خیال میں یہ کافی حد تک کم ہو سکتا ہے. ڈاکٹر صاحب دیکھیں ایجوکیشن تو دیا جا رہا ہے, پڑھے لکھے لوگ بھی حرکتیں کر رہے ہیں, ہم سر سے ٹھیک ہے نا. اب چونکہ
बेसिक जो है ना वो आपकी गैदरिंग है, Yes, sir. सराउंडिंग, कहाँ बैठ रहे हैं, कहाँ उठ बैठ रहे हैं। और डॉक्टर साहबा ने बड़ी अच्छी बात है कि माँ बाप बड़ी मेहनत करके आपको यहाँ तक ले आए हैं। आपको ये रियलाइज करना चाहिए, आपको ये समझना चाहिए कि ये ऐसे ही कोई MBBS डॉक्टर नहीं बन जाता, हाफिज नहीं बन जाता, मतलब इसके पहले बड़ी मेहनत है। आई मीन आपको भेजा जा रहा होगा Yes, मदरसे में, और आपकी वालदा तो माशाल्लाह प्रिंसिपल भी हैं, Yes, sir. मदरसा भी चला रही हैं, आलमा भी हैं। तो खैर इट्स नॉट नेसेसरी कि मतलब इसका मतलब कि यही लोग, ऐसी माएँ ऐसा काम कर सकती हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। कहने का मकसद ये है कि माँ अगर इन्वॉल्व रहे ना बच्चों में, तो मतलब इससे बड़ा फर्क पड़ता है। बाप को भी रहना चाहिए, लेकिन माँ का बहुत बड़ा किरदार है। 3 दफ़ा माँ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए, 1 दफ़ा वालिद, तो माँ का इतना बड़ा किरदार है। तो मतलब ये कि ये जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो ये भूल जाते हैं कि हमें किस तरह से बड़ा किया गया है। तो बड़ी अच्छी बात की आपने माशाल्लाह। देखें आप जो है ना हमारी यूथ के लिए, वैसे माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा करम है, हमारे पूरे मुल्क में डॉक्टरेट की जो डिग्रियां आ रही हैं, बच्चे जो डॉक्टर बन रहे हैं। मेरी अपनी जिस हायरात में मैं रहता हूँ वहाँ भी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह खुशी होती है। इवन नॉन मुस्लिम दे आर गेटिंग वेरी गुड एजुकेशन। और बड़ा तो बेटा आप लोगों में तो ये है, लेकिन कभी कभी जब बहुत ज़्यादा पढ़ लेता है ना बंदा, या बहुत ज़्यादा अचीवमेंट्स आ जाती है उसकी ज़िंदगी में, तो अपने पेरेंट्स को भूल जाता है। यहाँ थोड़ी सी रहती है। और आपने बड़ी अच्छी बात की, डॉक्टर साहब ने भी की, और डॉक्टर साहब तो हमेशा करते ही है कि भाई देखें बच्चे हैं, अगर ये माँ बाप के साथ जुड़े रहेंगे ना तो इनकी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी, दुनिया भी हासिल हो जाएगी और आखिरत भी इंशाअल्लाह ताला। जी सर। बिल्कुल ऐसा ही है। और क्योंकि जब माँ बाप की तरबियत छलकती है आपके बिहेवियर से, आपके अखलाक से, आप जब बात करते हैं तो पता चलता है कि आपके पीछे कोई तरबियत करने वाला है। बेशक। और अगर तरबियत करने वाला अच्छा है तो यकीनन फिर आपके माँ बाप को दुआएं मिल रही हैं। वो देखते हैं बच्चे को कोई डॉक्टर बन गया है और या इंजीनियर है। सर माशाल्लाह बात काटूंगा मैं, आपके भी तो बेटे हैं सर। सॉरी आपको तो मैं काट सकता हूँ ना, वहाँ ज़रा डर लगता है मुझे। माशाल्लाह 2 बेटे हैं और 2 बेटियां आई हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, दे ऑल आर डॉक्टर्स। तो देखिए ये सारा क्रेडिट नेचुरली बच्चों को जाता है। हम ये नहीं कहते कि उन्होंने अचीवमेंट्स किया तो बाप ने और माँ ने किया है, नहीं, लेकिन उन्होंने माँ बाप की तरबियत से फ़ायदा उठाया। और अभी भी डॉक्टर साहब की भी नज़र है और डॉक्टर साहिबा की भी नज़र है अपने बेटों पे और बेटियों पे भी जो आई है। तो देखिए ये होता है, छोड़ना दें आप बच्चों को। सर सॉरी करिए। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। और जी तकलीफ़ तो बहुत होती है माँ बाप को, ज़ाहिर है कि तरबियत करने में, और आपने जुड़े रहना है हर वक्त, और जुड़े रहेंगे तो यकीनन एक अच्छा इंसान बनाएंगे। मैंने ये जिक्र किया कि आपको बाहर जब निकलते हैं तो अगर कुछ गलत करेंगे तो अड़ोस पड़ोस के लोग, अगर आजकल तो ऐसा माहौल नहीं है, आपने देखा होगा पहले तो ऐसा होता था कि हमारे अड़ोस पड़ोस के लोग माँ बाप की तरह ही ख्याल रखते थे और हम उनको चचा मामू या खाला कहा करते थे अड़ोस पड़ोस के, और वो उतना ही डांट डपट करते थे जितना हमारे पेरेंट्स करते थे। लेकिन आज किसी को इजाज़त नहीं है कि वो आपके बच्चे को डांटे, और जब बच्चे को डांटता नहीं, अगर बच्चा कहीं बाहर गलती कर भी रहा है तो किसी को कोई परवाह नहीं है। तो इसलिए आप ही को सब कुछ देखना है, और देखना किस तरह है। कहते हैं ना कि सोने का निवाला दीजिए और देखिए शेर की आंख से। तो आपने शेर की आंख का मतलब ये नहीं है कि आपने शेर बन जाना है, डरा देना है, लेकिन मोहब्बत के साथ। आजकल बच्चे ऐसे हैं, और उनकी काउंसलिंग करें, बिठाएं उनको 1 घंटा, तो और उनके साथ गपशप करें, फिर इंशाल्लाह वो बहुत अच्छे इंसान बनेंगे। और अगर अच्छे इंसान बनेंगे और वो नमाजी हैं, अगर आप नमाजी हैं तो अक्सर मैं बात करता हूँ तो बच्चे आपको फॉलो करते हैं। जब आप कुछ नहीं कर रहे ऐसा काम, नेकी का काम, या नमाज़ पढ़ने नहीं जाते, तो आप बच्चों को तरबियत कैसे देंगे? बच्चे तो कहेंगे आप तो पढ़ते ही नहीं हैं। तो जब बच्चे नमाजी होंगे तो यकीनन आपके मरने के बाद वो सदका जारिया हैं आपके लिए, वहाँ जन्नत के लिए रात से आसान करने के लिए, पीछे दुआएं करने के लिए, पढ़ने के लिए बच्चे बैठे हुए हैं। इसलिए हमेशा बच्चों को पॉजिटिव बात सिखाइए और दूसरों का अदब सिखाइए। अभी डॉक्टर हाफिज़ महाद अली ने एक बात की कि बच्चों की जो तरबियत है उस पॉइंट ऑफ व्यू से कि बच्चे जो हैं वो देखें बहुत अच्छी तरबियत हासिल करते हैं, पढ़ लिख जाते हैं, लेकिन कोई भी फैमिली में अगर कोई हादसा हो जाता है, जैसे मैं अक्सर शेयर कहता हूँ कि वक्त करता है परवरिश बरसों, बेसबब हादसा नहीं होता। अगर हमारी फैमिली में किसी में इर्द गिर्द में देखें, आजकल गुटखा बहुत आम है, तो वहाँ अगर किसी फैमिली में गुटखे की वजह से मुंह का कैंसर होता है और डेथ हो जाती है, तो उसकी फैमिली में दूसरे जो खाने वाले हैं गुटखा नहीं छोड़ते, सीखते नहीं हैं। हम कब्र में अपनों को दफना के आ जाते हैं, लेकिन फिर भी नहीं सीखते कि हमने भी मरना है। तो अगर आपको ये
یہ پتہ چل جائے کہ حساب آپ کا ہونا ہے تو اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو باڈی دی ہے, جو آپ کو جسم دیا ہے, تو اس کی حفاظت تو پھر آپ کریں گے. ویری گڈ سر, ویری گڈ. بالکل. دیکھیں ایک بات بڑی سی کی ڈاکٹر صاحب نے کہ نیبرز, پڑوسی, واقعی ہمارے زمانے میں تھپڑ تک مار دیا کرتے تھے, اور آج تو اگر آپ کسی کے بچے کو کچھ کہہ دیں تو معاف کیجیے گا وہ سب کچھ لے کے آ جاتے ہیں آپ کو مارنے کے لیے. پھر وہ بچہ کیسا نکلے گا؟ وہ ڈاکٹر حافظ تو نہیں بن سکتا وہ, سوری. ان کے پیرنٹس نے, اچھا ایک اور بات مجھے یاد ہے کہ آپ کے بڑے بھائی بھی یا چھوٹے بھائی وہ بھی ڈاکٹر حافظ ہے, سوری حافظ ہے وہ. یس سر, وہ بھی حافظ ہیں. ماشاء اللہ, 2 ہی بھائی ہیں ہم, دونوں حافظ ہیں. ماشاء اللہ سر, کیا بات ہے. آپ کے پیرنٹس کے لیے تو جنت کھلی ہوئی ہے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ان کا سایہ سلامت رکھے اور آپ اس سے انجوائے کرتے رہیں, ان کی عزت کرتے رہیں. سر دیکھیں پڑوسی کی جو آپ نے بات کی نا, وہ تو دل ہلانے والی بات کی آپ نے. ریئلی بلیو اٹ اور ناٹ ڈاکٹر صاحبہ, واقعی پہلے کے زمانے میں بیٹا تھپڑ مار دیا کرتے لٹرلی, اور آپ کے پیرنٹس آ کے ان کو گلے لگاتے تھے کہ سر آپ نے بڑا اچھا کام کیا. اور اگر آج ڈاکٹر صاحب خدا نہ خواستہ کچھ اگر اس حرکت, اگر آپ نے ڈانٹ بھی دیا, مارنا تو بہت دور کی بات ہے سر, تو پھر آپ اپنی خیر بنائیں. تو یہ بات آئندہ مت کیجیے گا سر, بلا وجہ یہ بچے پٹ پٹا نہ جائیں. نہیں دیکھیے, میں یہ کہہ رہی تھی کہ اب جو کہنا چاہیے آپ کو کچھ, میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ اب جو ہماری جو نئی جنریشن ہے اس کو تو کوئی ایک چینج لانی چاہیے. اب اپنی جو آگے ہمارے جو ہمارا ملک ہے یا ہماری جو کلچر ہے, لیکن میں یہ دیکھتی ہوں کہ اب زیادہ حادثات ہو رہے ہیں, زیادہ ایسے انسیڈنٹس ہو رہے ہیں. آپ یہ دیکھیے کہ آپ دیکھیں مرڈر بھی بہت ہو رہے ہیں, اور یہ سب مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ اب جتنا ہم اتنے سویلائزڈ ہو گئے ہیں, اور کنٹریز میں جتنے لوگ سویلائزڈ ہو جاتے ہیں وہ اپنے ملک کو آگے لے کے چلتے ہیں, نئی ریسرچز کر رہے ہیں, نئی چیزیں, نئی میڈیسنز لے کر آ رہے ہیں. لیکن ہمارے ملک میں نئی جنریشن اتنی آگے بڑھ رہی ہے, تو میں یہی چاہوں گی کہ میں لوگوں کو یہ پیغام دے سکوں, ہمارے جو نیو جنریشن ہے اس کو چاہیے کہ وہ پازیٹیو سائڈ پہ اپنے آپ کو آگے لے کر آئیں. لیکن ہم لوگ بجائے پازیٹیو سائڈ پہ جانے کے ہمارا نیگیٹو جو آپ یہ دیکھیں بہت زیادہ کلچر آگے آ رہا ہے. اچھا ہمارے یہاں تو جیسے کوالٹی آف لائف کی اگر آپ بات کرتے ہیں, کوالٹی آف لائف بہت بہتر ہو گئی ہے. جو WHO ریکمینڈ کرتی ہے کہ کوالٹی آف لائف یعنی ایوریج ایج ایک انسان کی بہت زیادہ بڑھ گئی, ایون کہ پاکستان میں بھی. اس کی کیا وجہ ہے کہ میڈیکل کی فیسلٹیز ہیں. تو میرا خیال ہے ہمارے یہاں کراچی میں اگر آپ 50 کا بندہ دیکھیں یا 60 کا بندہ دیکھیں وہ بہت ایکٹیو ہوتا ہے ایز کمپیئر. اب آپ مجھے پنجاب میں ایسا ہوتا ہے کہ اگر کوئی زیادہ ایج کا ہوتا ہے, جیسے ماں بن گئی, تو آپ ان کو بٹھا دیتے ہیں, وہاں یہ کلچر زیادہ ہے. تو آپ کیا وہاں پر یہ آرتھرائٹس, جوائنٹ پین, اوبیسٹی زیادہ ہے؟ بیٹا اس کا جواب آپ دیں گے بریک کے بعد پلیز. اوکے تھینک یو. ٹھیک ہے, یہاں ہم ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, اور بریک کے بعد آتے ہیں, پھر دیکھتے ہیں حافظ صاحب کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں. پلیز. ویلکم بیک. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ حافظ صاحب کیا کیا بول رہے ہیں, یعنی جو لوگ ان کی ایج کے ہیں یا جو اپ کمنگ ہیں ان کے لیے بڑے اچھے میسیجز ہیں ریئلی. ڈاکٹر صاحبہ اور ڈاکٹر صاحب تو الحمدللہ تو ہمارے پروگرام کی جان ہے, لیکن آج ہمارا پروگرام اسپیشلی ہماری یوتھ کے لیے, ہماری ٹیلنٹڈ یوتھ کے لیے. یہ بچے انشاءاللہ تعالی اس پیارے ملک کو دے کے کہاں لے جاتے ہیں وداؤٹ اینی ڈسکرمنیشن. کوئی تعصب نہیں ہوگا, جس کا جو کام ہوگا وہی کرے گا. ایک دوسرے کے کام میں ٹانگیں نہیں اڑائیں گے, نہ اس کے اوپر جا کے اس کو حکم کریں گے. ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا. جتنا ہوا ہو گیا, اب نہیں ہوگا. ڈاکٹر صاحب, حافظ صاحب, ڈاکٹر صاحب نے جو آپ سے سوال کیا, سر بتائیں کہ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں آپ. جی, جوڑوں کے اور گھٹنوں کے جتنے مسائل ہوتے ہیں, یہ جو ہمارے جتنے باڈی کے بونز کے اور جو اس کے جوڑوں کے جتنے مسائل ہوتے ہیں, یہ ہمارا ڈائریکٹلی لنک کرتا ہے کہ
کہ آپ کتنی ایکسرسائز کر رہے ہیں, کتنے فزیکل ایکٹیو ہیں آپ 40s کے بعد, 35 کے بعد, 40s کے بعد, 50s کے بعد کتنے زیادہ آپ اپنی لائف میں ایکٹیو ہیں, یا کتنا آپ سیڈنٹری لائف گزار رہے ہیں یا مسلسل آپ بیٹھے ہیں. اگر آپ اپنی ورزش کریں گے, ڈیلی باہر جائیں گے, اپنے کام کریں گے روزمرہ کے, اور ایکٹیو رہیں گے, ایکٹیولی ہر چیز کریں گے, تو ان پیشنٹس میں ان لوگوں میں ہم بہت کم مسائل دیکھتے ہیں کمپیریٹیولی, کہ جو لوگ مسلسل, یا جو عورتیں زیادہ تر گھر بیٹھی ہوتی ہیں یا گھریلو ہوتی ہیں, اور وہ ان کے اندر بھی یہ دیکھا جاتا ہے کہ جو مسلسل بیٹھے رہتے ہیں ہر وقت یا بالکل بھی فزیکلی ایکٹیو نہیں ہوتے, ان کے اندر یہ مسائل بہت زیادہ پائے جاتے ہیں. تو میرا یہی میسیج ہے کہ آپ لوگ جس طرح آپ کی ایج بڑھتی جائے, آپ کو بلکہ جوانی سے ہی آپ کو جم جانا چاہیے, فزیکل ایکٹیو ہونا چاہیے, آپ کو ڈیلی صبح کی سیر کرنی چاہیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس چیز کو بڑا پسند کیا کہ آپ صبح کی سیر کریں, اور اسلام بھی ہمیں اس چیز کی وہ کرتا ہے, اور میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے بھی یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہے. تو جو آپ کی فزیکل ایکٹیویٹی ہے اور جو آپ کا ورک آؤٹ ہے, یہ آپ کی زندگی کے لیے, اور یہ فزیکل ہیلتھ کے ساتھ ساتھ یہ مینٹل ہیلتھ کو بھی بہت اسٹرانگ رکھتا ہے آپ کو. ویری گڈ, ایگزیکٹلی, کیا بات ہے, دیکھا آپ نے. لیکن بیٹا ایک بات کہوں کہ مرد تو چلتے ہی رہتے ہیں بیچارے, مردوں کا کیا ہے. آپ اور آپ عورتوں کو بول رہے تھے, دیکھ لیں آپ کی ماما آپ کو چھوڑیں گی نہیں ویسے گھر جائیں گے. میری مدر بہت ایکٹیو ہے ماشاءاللہ, مجھ سے بھی زیادہ ایکٹیو ہے ماشاءاللہ. ہاں جی ماشاءاللہ یا شیخ, ماشاءاللہ. یا اہلن, یا اہلن. کیسا جواب دیا دیکھیں آپ نے. یہ دیکھیں آپ, یہ ہیں بچے ہمارے, سمجھ جائیں سب کہ کیا ہونے والا ہے. جی اب ہم مطلب ان کے دوسرے ٹیلنٹ پہ بھی بات کرتے ہیں. نہیں وہ تو بالکل ہم کریں گے, لیکن اصل چیز یہ ہے کہ تھوڑا سا میں بتا دوں, کیونکہ ہمارے جو بزرگ ہیں ہمارے ہاں, کیونکہ پاکستان میں کیا ایشین کنٹری میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ وہ بیٹھ جاتے ہیں, اور ان کو ہم اگر وہ پانی بھی مانگے اور ہماری بہو بیٹی ان کو پانی نہ دے, تو ہم ان کو گھور کے دیکھتے ہیں اور غصہ کرتے ہیں کہ ان کو پانی کیوں نہیں پلایا گیا. حالانکہ دیکھا جائے کہ اگر یورپین کنٹریز میں اگر بزرگ جو ہیں وہ آپ کو کچن میں بھی کھڑے ہوئے نظر آئیں گے, اور آپ کو گروسری بھی پرچیز کرتے ہوئے نظر آئیں گے, وہ بہت ایکٹیو ہوتے ہیں واک کرتے ہوئے. جیسے کہ اسلام کا ذکر کیا تو اسلامی پوائنٹ آف ویو سے آپ کو ارلی مارننگ اٹھنا ہوتا ہے, لیکن ہمارا سیڈنٹری لائف سٹائل ایسا خطرناک حد تک بڑھ گیا ہے. اسی لیے تو ہم نے اپنے پروگرام کا نام جو ہیلدی لائف سٹائل رکھا. بالکل ہیلدی لائف سٹائل اگر آپ اپنائیں گے تو یقیناً آپ ان چیزوں سے بچیں گے, آپ جلدی سوئیں گے, جلدی اٹھیں گے, واک کریں گے, اور اللہ کی نعمتوں سے مستفید ہوں گے. تو بزرگوں کو ہمیشہ یاد رکھیے, ان کو ایکٹیو رکھنے کے لیے اگر ان کا جی نہیں چاہتا باہر جانے کے لیے, ہاتھ پکڑیے, باہر تک لے کے جائیے, سیر کروائیے, تاکہ ان کے جوائنٹ اور ان کے فزیکلی ایکٹیو رہے. اور اب ہم بات کریں گے کہ ڈاکٹر صاحبہ آپ کو جن کے اسپیشل ٹیلنٹ کے بارے آپ بھی بات کریں. چلیں جی میں نے بہت سارا ان کا ٹیلنٹ کے بارے میں سنا ہے. قرات بہت اچھی کرتے ہیں, نعت بہت اچھی پڑھتے ہیں. تو مطلب ہم یہ چاہیں گے کہ ہمارے جتنے بھی وینس کے ویورز ہیں وہ ضرور ان کے اس ٹیلنٹ کو بھی دیکھیں. باتیں تو آپ نے دیکھ لی, ڈگری ان کو بعد میں جب ملے گی جذبہ دیکھا, باتیں نہیں جذبہ دیکھا آپ نے. جی کیا دیکھا, کیا دیکھا. اور ابھی آپ ہم ان سے ریکویسٹ کریں گے پلیز. بالکل ہم ریکویسٹ کریں گے کہ آپ ہمیں ہمارے ویورز کو ایک نعت کچھ سے. جی بیٹا بسم اللہ. بالکل ماشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے, حضور ایسا کوئی انتظام ہو سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے, سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے. میں صرف دیکھ لوں ایک بار صبح طیبہ کو, میں صرف دیکھ
ایک بار صبح طیبہ کو بلا سے پھر میری دنیا میں شام ہو جائے، بلا سے پھر میری دنیا میں شام ہو جائے۔ ماشاءاللہ 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 بیٹا، کیا بات ہے، بہت زبردست، ریئلی کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ حافظ ڈاکٹر اللہ نے آواز میں سوز بھی رکھا ہے آپ کی۔ نہیں، بیسیکلی ڈاکٹر صاحب یہ وہی بات ہے جنہوں نے بھی کی کہ اگر آپ مطلب ایک چیز ذہن میں بسا لیتے ہیں نا کہ یو آر پازیٹیو، ہر چیز پرفیکٹ ہے، تو ہر چیز آپ کی اندر سے بھی بہتر ہونا چاہیے، اور یہ اندر کی آواز ہے، یہ مطلب ایکچولی کہ مطلب یہ کوئی ڈرامہ نہیں کر رہا ہماری طرح جو ہم ڈرامے کرتے ہیں، یہ سیریس ہے۔ جزاک اللہ بیٹا، ویری ماشاء اللہ۔ دیکھیں یہ ہے میسج کہ کیا کر سکتے ہیں اور کیا کیا کر رہے ہیں آپ بچے، تو تھوڑا سا کیئر کر لیں، ٹو ویلر اور یہ جو ہے نا یہ چھوڑ دیں، کوئی بینیفٹ نہیں ہے، اور انشاءاللہ اتنا کیئر کریں گے اتنا فائدہ ہوگا، اور آپ کے پیرنٹس آپ سے بہت خوش ہوں گے، اور پیرنٹس خوش ہوئے تو اللہ بھی خوش ہو گیا، اور دنیا بھی بن گئی اور آخرت بن گئی، جیسے ماشاءاللہ حافظ صاحب کی۔ تو میرے خیال سے اب ہم اجازت چاہیں گے۔ تھینک یو ویری مچ، ہمیشہ کی طرح ڈاکٹر صاحب۔ بس ایک بات یہ کہیں گے کہ دیکھیں جتنے بھی لوگ ہیں آپ لوگوں کے سامنے ایک مثال ہے کہ جب آپ اونچائی پہ ہوں تو جو آگے چڑھنے والے لوگ ہیں ان کا ہاتھ تھامیں اور ان کو اوپر لانے کی کوشش کریں، ان کو دھکا نہ دیں کہ وہ پیچھے رہ جائیں، اسی میں آپ کی کامیابی ہے اور اسی میں آپ کی بڑھائی ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب جی بالکل، ہمیشہ یاد رکھیے ماں باپ کا ادب کیجیے، ماں باپ کی دعائیں جو ہیں آپ کو اس جہاں تک پہنچاتی ہیں۔ اگر آپ ماں باپ کو اگنور کریں گے تو آپ کو یقین جانیں کہ ایک وقت میں تو آپ کو لگے گا کہ شاید آپ آگے بڑھ گئے ہیں، لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے کہ آپ ایک دم دھڑام سے نیچے گر جاتے ہیں۔ تو ماں باپ کی دعاؤں کے سہارے سے ہمیشہ چلیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بھی پسند کرتا ہے ماں باپ کی دعاؤں کے سہارے آگے بڑھنے کو۔ جزاک اللہ۔ جی بیٹا، کوئی ویسے تو آپ کی بات ہے ماشاءاللہ سارے میسیجز ہی ہیں، کوئی اور بات اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ جو ساتھ چل رہے ہیں لوگ جو آپ کمنگ ہیں ان کو کیا آپ میسیج؟ سر میں ایک اسپیسیفک لائن بولنا جی چاہتا ہوں۔ شیور۔ میں نے ایک جگہ ایک لائن پڑھی تھی کہ انسان خود اپنے جتنا بڑا نقصان کر سکتا ہے اس کا بڑے سے بڑا دشمن بھی اتنا بڑا اس کا نقصان نہیں کر سکتا جتنا وہ اپنے، اگر وہ نیگیٹیولی سائڈ پر چلنا چاہے۔ بالکل۔ تو میں ہمیشہ اس چیز کو بہت خود بھی اپنی لائف کے اوپر عمل کرتا ہوں اور دوسرے لوگوں کو بھی کہتا ہوں کہ آلویز اسٹے پازیٹیو، اور دوسرے لوگوں کو نیگیٹیو کامنٹس کو کبھی بھی نہیں دیکھنا چاہیے، سوچنا چاہیے، اور اپنے پیرنٹس کی اور بڑوں کی رسپیکٹ کی جائے اور چھوٹوں کی قدر کی جائے اور اپنے ساتھ مخلص رہے انسان تو بہت آگے واہ 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 واہ، کیا بات ہے۔ انسان خود اپنا جتنا نقصان کر سکتا ہے آپ کا دشمن بھی نہیں کر سکتا۔ سوچیں، یہ بڑوں کے لیے تو بہت ہی بڑا میسج ہے، یہ ہمارے بڑوں کے لیے، مطلب ہم جیسے لوگوں کے لیے بہت بڑا میسج ہے۔ بیڑا غرق کر دیا ہم خود نے، ہم لوگوں نے، پھر ہم بلیم کرتے ہیں ارد گرد کے لوگوں کو۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس پیاری یوتھ کو قائم و دائم رکھے اور یہی آگے بڑھیں، یہی بھاگ دوڑ ہمارے ملک کی جو ہے نا لیڈرشپ کو سنبھالیں، کیونکہ بڑا ٹیلنٹ ہے۔ لیکن اگر آپ پازیٹیولی آگے بڑھیں گے تو انشاءاللہ بہتر ہوگا، اپنے ساتھ چلنے والوں کی عزت کریں گے، ان کا ہاتھ تھامیں گے، اور جو آپ کے سینئر ان کی رسپیکٹ کریں گے، جو آپ کے جونیئرز ہیں ان کو اپنے ساتھ لے کے چلیں گے، جیسے ڈاکٹر صاحبہ نے کہا۔ مجھے امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو پروگرام پسند آیا ہوگا۔ اپنا بہت خیال رکھیں، اگلے پروگرام میں انشاءاللہ ایک اچھے ٹاپک کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی اللہ نے کے بعد۔